الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلد آخر شبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد والصلاة کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے عمائدین ملت اور حاضرین محترم جمعیت علماء پاکستان ضلع خصوص کے اور ان کی ذیلی جو تنظیمیں ہیں ان کے تمام عہدیداران قابل مبارکباد ہیں بالخصوص ہمارے اس ضلع کے صدر محترم جناب اسلام الدین صاحب نے اور ان کے تمام رفقا نے سیکریٹری جنرل محترم جناب مولانا طارق ریاض نورانی صاحب نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے یہ خط نبوت کی خوبصورت کام سجائی ہے اس پر ان کو بھی ان کے تمام ساتھیوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ان کے تمام کارکنوں کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزیز محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں سن 74 کے اندر قادیانیوں کو میرے قائد علامہ شاہ احمد رانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی تھی اور اس قرارداد پر پارلیمنٹ کے جتنے ممبران تھے ان کو انہوں نے راضی کیا اور سب نے بال اتفاق قادیانیوں کو غیر مسلم مقلد قرار دیا گیا سن 74 اور اب سن 24 چل رہا تھا پورے 50 سال اس 50 سال کا ہم گولڈن جوبلی یعنی خوشی منا رہے ہیں اور اسی سلسلے کے اندر آج یہ جمعیت علماء پاکستان کی عہدیداروں نے یہ کانفرنس سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری آپ کی خوشی سے قبول فرمائے دیکھیے ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے
کہ قرآن پاک کے اندر کسی ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، 20 آیات قرآن پاک میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جس میں مختلف پیرایوں کے اندر اور مختلف انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ مشہور آیت تو آپ سنتے رہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ اور اسی کے آیت سے آگے چند آیت کے بعد یہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، جو آپ کی اطاعت کریں ان کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، جو اطاعت نہ کریں ان کو اللہ کے عذاب کے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اب سراج کا لفظ یہاں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ذکر فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو سراج بنا کر بھیجا۔ سراج کے کئی معنی عربی کے اندر آتے ہیں، چراغ کے معنی بھی آتے ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح کے اندر سراج کا جو لفظ ہے وہ سورج کے لیے آیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ برکت والی ہے وہ ذات، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے آسمان پہ برجیں بھی بنائی ہیں، چاند بھی بنایا ہے اور سورج بھی بنایا ہے۔ اب یہاں دیکھیے سراج کو اللہ نے سورج کے لیے لفظ قرآن پاک میں لایا گیا سراج کا، اور یہی سراج کا لفظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہاں ذکر فرمایا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے اپنے محبوب کو سراج بنا کر بھیجا، سورج بنا کر بھیجا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور کو سورج کیوں کہا گیا؟ دیکھیے واضح بات ہے، اس وقت رات ہو گئی، جب رات ہوتی ہے تو آسمان پر ستارے کھلنے لگتے ہیں، پورا آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے، لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی ستارہ باقی رہتا ہے؟ سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، کوئی ستارہ نظر نہیں آتا۔ 12 بجے اگر آپ جب سورج اپنی پوری آب و تاب پر ہو، آپ باہر نکل کے دیکھیں کوئی ایک ستارہ بھی آپ کو نظر آئے گا؟ چھپ گئے سارے ستارے، بلا تسبیح و بلا تمثیل۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سراج منیرہ کہہ کر یہ بتا دیا اور پیغام دے دیا قیامت تک آنے والوں کو کہ آسمان نبوت کے اندر مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر اور مختلف زمانوں کے اندر ستارے بن کر چمکے ہیں۔ انبیاء کرام کہیں حضرت آدم کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا، کہیں حضرت موسیٰ کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا، کہیں حضرت نوح کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا، کہیں حضرت یوسف کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا، کہیں حضرت یونس کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا، کہیں حضرت صالح علیہ السلام کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا، کہیں حضرت موسیٰ کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا، کہیں حضرت عیسیٰ کی صورت میں ستارہ بن کر چمکا، لیکن جب محمد مصطفیٰ سورج بن کر آ گئے سارے ستارے چھپ کے چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منشار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ پانی کے جہاز والے سے پوچھئے، اس زمانے میں تو نئے نئے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، کس زمانے میں کشتیوں کے لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی
راہیں متعین کیا کرتے تھے. ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، ستارے بھی ہدایت دیتے ہیں، لیکن جب سورج روشنی دیتا ہے اور جب سورج آ جاتا ہے تو تمام ستاروں کی روشنی ختم ہوتی چلی جاتی. تمام نبیوں کے نبوت کے دور ختم ہو گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی نبوت کا چاند سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے. امام اہل سنت اسی کو اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں. حالا فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور سب مل کر کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی. بلند آواز سے کہیں سب سے بالا والا ہمارا نبی. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ہر زمانے کے اندر رسول آتے رہے، کس شان کے مختلف شانوں والے آئے. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اللہ نے مصطفیٰ کو سورج اور مہتاب بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے روشنی کے آگے ساری روشنیاں مان پڑ گئی. اب کسی سورج، اب کسی بھی ستارے کی ضرورت نہیں. اب آپ اندازہ کریں جو پرانے ستارے تھے جو چمکنے والے تھے اپنے اپنے مقام پر چمکے، ان کی روشنیاں ختم ہو گئی، ان کی نبوت کے دور ختم ہو گئے. تو اب کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ 12 بجے چاند اور جو سورج نکل رہا ہو اور کوئی کہے کہ نہیں صاحب اب کسی چارے کی ضرورت ہے؟ جب سورج نکل آیا اب کسی تارے کی ضرورت نہیں ہے. اور تارا، کسی تارا بھی ایسا جو روشن ہو. میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. اللہ نے نبوت کے ساری صلاحیتیں اس کو عطا کی ہیں، نبوت کی شان عمر کو عطا کی ہیں، لیکن نبی بھی عمر نہیں ہو سکتا. جب عمر جیسا شان والا نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی اندھا بہرا مرزا غلام قادیانی جیسا کئی نبی بن سکتا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں. اور یہ جو میری امت آنے والی یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ. اور جب بھی کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا علماء کھڑے ہو گئے میدان کے اندر، مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے. اور جب مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے، علماء نے شکست سے دی، کتابیں لکھی مقابلے کے اندر. اور آپ دیکھیے تاجدار گولڈا نے تو کس طریقے سے ان کو شکست دی. فرمایا تو بھی قلم رکھ دے میں بھی قلم رکھتا ہوں. تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، میں تو نبی کا غلام ہوں، میں قلم کو حکم دیتا ہوں قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے گا. بھاگ گیا، مقابلہ نہ کر سکا. اللہ نے اسلام کی حقانیت ظاہر کی، ہر میدان کے اندر اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ان کی سازشیں چلتی رہیں اور ان کی سازشوں کر اور اس قادیانیہ کے تابوت کے اندر آخری تیر کسی نے ٹھوکی ہے تو میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے 74 کی اسمبلی میں ٹھوکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اے قائد ہمارا، اے قائد ہمارا. اب آپ اندازہ کریں کہ قائد ملت اسلامی کے پاس اس وقت اسمبلی میں سے 5 ووٹ تھے. کہیں 5 ووٹوں سے اتنی بڑی قرارداد منظور ہو سکتی ہے؟ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل تو آج کل اسمبلی میں کیا چل رہا ہے، ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. چودھری منظور صاحب کو بٹھا رکھا بھائی یہیں رہنا، کہیں جانا مت. ابھی نون والا نے جب اپنے اہم انہیں کو کر رہا بھائی جانا مت، اس وقت اب آنے والا ہے موقع، تمہیں ووٹ بھی دینا ہے سب کو، دوسرے کو بھی لے کے آؤ. وہاں 5 آدمی تھے اور 5 آدمی کس چیز کو لاتے؟ نہ ہمارے پاس پیسہ تھا کہ جو خریدتے کسی کو جا کر، نہ جناب دباؤ ڈالنے والا تھا جسے کہتے ہیں حکمت عملی. میرے قائد علامہ شاہ بدرونی جب پہنچے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس، بھٹو صاحب نے کہا نورانی صاحب یہ کیا مسئلہ آپ نے شروع کر دیا یہاں؟
فلاں کافر اور فلاں مسلمان، یہ آپ کے مدرسے کے مسئلے ہیں، یہ آپ کے مسجد کے مسئلے، بعد آپ یہ حل کریں۔ یہ کوئی اسمبلی کا مسئلے کہ آپ نے کھڑا کر دیا قادیانی کافر ہے، جب مسلمان ہے کون، یہ وہاں جا کے کھڑے۔ لیکن ذرا دیکھیے کس حکمت سے سمجھایا قائد ملت اسلامی۔ فرمایا کہ بھٹو صاحب اگر کوئی شخص اس وقت پاکستان میں کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہا سنی پہ اٹکا دو، بھائی وزیر اعظم میں ہوں اور یہ جھوٹا وزیر اعظم بن رہا ہے، اس کو کیا پہنچتا کہ وہ اسلام کی باتیں کرے، جیل میں ڈالو اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ۔ قائد نے فرمایا بھٹو صاحب اگر آپ کو اللہ نے ایک عہدہ دیا اور اس عہدے کے خلاف اگر کوئی جھوٹا اس عہدے کا اعلان کرے، آپ کو اگر گوارا نہیں ہے تو میرے اور آپ کی آقا محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ دیا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے گا نہ آپ کو گوارا ہونا چاہیے نہ مجھے گوارا ہونا چاہیے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، جمعیت علماء پاکستان۔ ذوالفقار علی بھٹو تو بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی ذہانت تھی، دنیا میں مانی ہوئی تھی ان کی ذہانت، فوراً بات سمجھ میں آ گئی، اور سمجھ میں آنے کے بعد یحییٰ بختیار اور جناب مولانا کوثر نیازی اور پیر زادہ سب کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسئلے کے اندر نورانی صاحب کے ساتھ تعاون کرو۔ تعاون ہوا الحمدللہ، اور اس کے نتیجے کے اندر 74 کی اسمبلی کے اندر نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف تمام مسالے کے لوگ، مولانا مفتی محمود بھی سب موجود تھے، دیگر علماء بھی موجود تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، انہوں نے بھی تعاون کیا۔ وہاں جب اسمبلی کے اندر مناظرہ ہوا ہے، بحث ہوئی ہے، مرزا غلام قادیانی کا نائب آیا تھا مرزا ناصر جو اس وقت ان کا نائب بنا ہوا ہے، اس سے باقاعدہ مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا، اس کی باتیں سنی گئی، اس کے جواب دیا گئے وہاں اسمبلی کے اندر، اور پھر بال اتفاق فیصلہ ہوا، حتیٰ کہ جو سٹیزن لوگ تھے انہوں نے بھی تعاون کیا۔ جب نورانی صاحب قبلہ قرارداد لے کر پہنچے ہیں خان عبدالغنی خان کے پاس، کہا اس میں دستخط کر دی، وہ دستخط کرنے لگے، نورانی صاحب نے کہا پڑھ تو لیں کہ کس چیز سے میں آپ کی دستخط کرا رہا ہوں۔ خان عبدالغنی نے کہا نورانی ہمیں تجھ پر اندھا اعتماد ہے، تو جس پر بھی کہے گا ہم آنکھ بند کر کے اس میں دستخط کریں۔ یہ کردار تھا ہمارے قائدین کا، کبھی جھکے نہیں، کبھی بکے نہیں۔ اس کردار کی وجہ سے اپنے تو اپنے بیگانے بھی، تمام مسالک کے لوگ بھی ان پر اعتماد کرتے تھے، اور شکر لوگ بھی جن کی جماعتیں تھیں ان پر بھی وہ اعتماد کرتے تھے۔ الحمدللہ بالاتفاق یہ قرارداد منظور ہوئی، اور آپ 50 سال ہو گئے اس کی گولڈن جوبلی ہم منا رہے ہیں۔ مبارک ثانی کیس آ گیا، مبارک ثانی کیس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے قادیانی کے حق میں فیصلہ کر دیا، پورے پاکستان میں ادھم مچ گیا تھا، علماء باہر نکل آئے، مشائخ باہر نکل آئے، تمام عاشقان مصطفیٰ باہر نکل آئے، احتجاجی تحریک شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس صاحب نے فوراً جناب طلب کر دیا علماء کو، وفاق نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کچھ علماء بلائیے اور بیٹھ ان سے پوچھئے کہ ہماری فیصلوں میں کیا غلطی ہو گئی ہے تاکہ اس کی ہم اصلاح کریں۔ ان 5-10 لوگوں میں جو 7-8 بلائے تھے اس کے الحمدللہ مجھے بھی بلایا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آستانے سے یہ خدمت دینا چاہتا تھا، الحمدللہ ہم بھی گئے۔ الحمدللہ ہم نے وہاں چیف جسٹس صاحب کو بتایا کہ آپ کی اس فیصلے کے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں اور کون کون سی خامیاں ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، ایک بات صرف عرض کروں گی اس موقع سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے کہا آپ یہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب جناب قاضی فائزہ صاحب، اس وقت اسمبلی کے اندر دیکھیں کس طرح حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں دست میں گرے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف کس طرح کیا نام باتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہی معاملہ آیا ختم نبوت کا، جو آواز حزب اختلاف کی طرف اٹھ رہی تھی وہی آواز حزب اقتدار کی طرف اٹھ رہی تھی۔ سارے لوگ متفق ہو کر بیک آوازات اور بیک زبان کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب یہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے، ہم آپ کے فیصلے کو جوتی کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے آپ اندازہ کریں، اس سے آپ اندازہ کریں۔ اور سب سے زیادہ حیرت تو مجھے کیا نام ہے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل پر تھی، یعنی سیکولر ہو کر اس نے جو تقریر کی ہے وہاں، حالانکہ نون والوں نے بڑی شاندار تقریر کی، اور ادھر کیا نام ہے ہمارے صاحب حامد رضا صاحب کو تو سارے باتیں مذہبی ہے، پورا گھرانہ ان کا مذہبی ہے، انہوں نے تقریر کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے تقریر کی، تمام لوگوں نے تقریر کی، لیکن عبدالقادر پہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ آدمی جو وکیل ہے،
اور مشہور ہے کیا نام ہے فلجریاں چھوڑنے کے اندر اکثر فلجریاں چھوڑتے رہتے ہیں وہ کیا نام ہے اپنے اسمبلی کے اندر، لیکن کیا اس نے تقریر کی ہے صحیح معنوں کے اندر، حق ادا کیا اس نے. پتہ یہ چلا کہ نبی کی محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے. کیسا ہی آدمی ہو، کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی مسلک رکھنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، خدا کی قسم اس کا دل جو ہے نبی کی محبت سے جگمگا رہا ہوتا. اور یہی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ دیکھ لیں، اگر خدا نخواستہ آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو باہر کھڑے ہیں لاکھوں عوام، وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، جانے دیں گے اور مصطفیٰ کے اس ختم نبوت کا تحفظ کریں گے. اب بھی کہہ رہے تھے ہمارے وہ جو آپ کے نون کے ایم این اے ہیں جنہوں نے کہا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ نہیں جو نون کے وہ مجھ سے بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی بڑی شاندار تقریر کی ہے ماشاء اللہ انہوں نے اسمبلی کے اندر. تو نون والے کو تو پتہ ہونا چاہیے اپنے ایم این اے کا نام کم از کم. انہوں نے کہا مجھ سے کہ میں نے اپنے قائد سے بھی نہیں پوچھا اور بڑی سخت تقریر کی. میں نے کہا میں نے اپنے قائد سے بھی نہیں پوچھا. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہے مرتبہ نبی کی عزت و عظمت یہ ہے. الحمدللہ ابھی جا کر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ فیصلہ تو کر رہا ہوں لیکن چند دنوں کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کروں. چند دنوں کے بعد ہم سے وعدہ کیا. میں بھی موجود تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، تقی عثمانی صاحب وہاں سے ترکی سے بول رہے تھے، وہ بھی موجود تھے، آن لائن موجود تھے، اور تمام اکابرین وہاں موجود تھے. سب کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ چند دنوں کے اندر فیصلہ کروں گا. لیکن افسوس وہ چند دن گزر گئے. اب شکوک شبہات بڑھ رہے ہیں، چیمہ گوئیاں بڑھ رہی ہیں کہ کہیں پھر کوئی دباؤ تو نہیں آ رہا. آپ اندازہ کریں یہ دباؤ نہیں تو تھا کیا تھا؟ سادہ سیدھا سا ایک کیس آیا تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ صاحب اس کی ضمانت کرنی نہیں کرنی، لکھ کے دے دیتے 2 لفظوں کے اندر ضمانت ہو گئی یا نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کی مرضی آپ ضمانت دیں نہ دیں. لیکن نہیں، ضمانت کے تحت انہوں نے لمبا چوڑا جناب ایک فیصلہ دے دیا جو 50 سال جو محنت کی ہمارا اکابرین نے، کئی ہزار جانوں کے قربانیاں دی عاشقان مصطفیٰ نے، ان سب کو نظر انداز کرتے تھے. ایک فیصلہ سنا دیا صاحب قادیانی کو یہ بھی تحفظ ہے، قادیانی کی یہ بھی حمایت ہے، قادیان یہ بھی حمایت. ارے کیا مصیبت ہے تمہیں؟ اصل میں یہ بیرونی دباؤ ہوتا ہے، امریکہ کا دباؤ ہوتا ہے، یہ بیرونی دباؤ ہوتا ہے ورلڈ بینک IMF کا. ہم تمہیں پیسہ نہیں دیں گے جب تک کہ تم کیا نام ہے ختم نبوت کے مسئلے کے اندر گڑبڑ نہیں کرو گے. آج ہمارے کہہ رہے تھے مولانا رشید نورانی صاحب کہ یہ سب متفق ہونا چاہیے تمام جو وقت ہمارے یہاں ماشاءاللہ MP MNAs جہاں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، انہوں نے حق ادا کیا، الحمدللہ اپنا حق ادا کیا جہاں جہاں اسمبلی کے اندر تھے. بلکہ ایک سب سے بڑی اسمبلی ہے تو وہاں کیا نام ہے کشمیر کے اسمبلی کے اندر مجھے بتایا سعادت حامد رضا کیا نام ہے سیالکوٹی، وہ وہاں کے ممبر ہیں سیالکوٹی والے، انہوں نے بتایا کہ میں نے قرارداد پیش کی اسمبلی کے اندر کہ 7 ستمبر سن 74 کو قادیانیوں کو غیر مسلم مقرر قرار دیا تھا، لہذا کشمیر کی حکومت یہ اعلان کرے کہ 7 ستمبر کا دن ہر سال قومی سطح پر منایا جائے. اور وہ کہتے ہیں جب میں نے اعلان کیا تو وہاں اسمبلی کے اندر وزیر اعظم موجود تھے، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں آپ کے اس قرارداد کو منظور کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ ہر سال کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ہر سال 7 ستمبر کا دن قومی سطح پر منایا جائے. یہاں ہمارے ساتھی موجود ہیں MP MNA حضرات، ہم ان سے کہیں گے یہ بھی قرارداد پیش کریں اسمبلی کے اندر کہ قومی سطح پر پاکستان کے اندر بھی یہ دن جو ہے وہ قومی سطح پر منایا جائے گا. اور جتنے یہ اس وقت اسمبلی کے ممبران یہاں موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، یہ جو عہدیدار موجود ہیں، ہمارے چودھری صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، دینی کاموں میں ہر چودھری منظور صاحب آگے رہتے ہیں، دینی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ، ہماری بات پہنچاتے ہیں زرداری صاحب تک اور اپنے قائدین تک. یہ پہنچائیں زرداری صاحب تک بات کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا ہے اور کیا چیف جسٹس صاحب نے روک کے رکھا ہوا ہے فیصلہ. خدا رہا ان سے کہیں جلدی فیصلہ نافذ کریں، تفصیلی فیصلہ، اور تفصیلی فیصلہ بھی وہ قرآن کے مطابق نافذ کریں، قرآن و سنت کے مطابق دیں جو قرآن و سنت. اگر چلو مسلمان ہیں آپ قرآن و سنت کو مانتے ہیں، لیکن آپ جس منصب پر بیٹھیں گے تو آئین والا منصب ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آئین کے تحفظ کریں. آئین یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو کسی قسم کی بھی نہ گھر کے اندر نہ باہر کے اندر کسی قسم کی ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں. آپ نے کیسی اجازت دے دی اپنے کیا نام ہے پہلے فیصلے کے اندر؟
ہم نے اس کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ میں یہ تمام فیصلوں کے پیراگراف میں نکالنے کا اعلان کرتا ہوں، اعلان کر دیا چیز۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت بڑا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں آج تک بھی ایسا نہیں ہوا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے واپس لے لے۔ میں کہتا ہوں یہ تو میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے، یہ ختم نبوت کا اعزاز ہے، یہ ختم نبوت کی طاقت ہے، اور سچا مذہب ہے ہمارا، اور ختم نبوت کا عقیدہ سچا ہے کہ جس نے یہ دکھا دیا۔ میں جب وہاں تھا تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے چیف جسٹس صاحب، حتیٰ کہ ہمارے وہ کھوسے صاحب آئے تھے ان کو بھی نہیں بات کرنے دی، اور دیگر آئے تھے ان کو بات نہیں کرنے دی۔ میں نے ان کی طرف سے کہا، میں نے کہا یہ سب کے سب جو آئے چیف جسٹس صاحب، یہ سب حضور کی محبت میں آئے، اور یہ سب چاہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی 2 منٹ آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کا نام بھی قیامت کے دن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں میں نام آ جائے، اس لیے سارے کے سارے کوشش کریں، اور آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے۔ تو جب میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو تو سارے وکلا کہنے لگے کہ لوگوں کی تو ہم وکالت کرتے ہیں، اور آج پہلی مرتبہ وکیلوں کی آپ نے وکالت کی۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب تو کسی کو بولنے نہیں دیتے، لیکن بہرحال ہم نے اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ، بات ان تک پہنچا دی الحمدللہ، اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایسا حساس مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر عاشقان مصطفیٰ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکی ہے۔ لیکن کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، برداشت کر رہے لوگ، اور آرام روزانہ جناب بل آ رہے ہیں جناب بڑھ چڑھ کے 30 ہزار کے 50 ہزار، جس کی تنخواہ 5 ہزار 10 ہزار، وہ کہاں سے دے گا اتنا بڑا بل؟ کر رہے ہیں بیچارے، برداشت کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ایسا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی گھر میں نہیں بیٹھتا، ذرا سا بھی ان کو پتہ چل جائے کہ ناموس مصطفیٰ کے لیے سازش ہو رہی ہے، میدان میں آ کر اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر کے ان کی حفاظت کر دیں، اور اب بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ بہرحال یہ بڑی محفل سجائی ہے، بڑی خوبصورت محفل، مبارکباد دیتا ہوں تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، جمعیت علماء پاکستان کے اداروں کو، اور ان سے کہوں گا کہ اس قسم کی محفلیں سجاتے رہیں جب تک کہ کیا نام ہے فیصلہ نہ آ جائے سپریم کورٹ کا، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے، آرام سے نہ بیٹھے، ہوشیار ہو کے بیٹھے، جاگتے ہوئے بیٹھے۔ کے بعد نورانی صاحب کو سور سٹی میں پہلا پروگرام ہے، الحمدللہ بہترین ہو ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے صدر محترم حضور کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلا پروگرام کیا الحمدللہ ختم نبوت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہوئے الصلوۃ والسلام پڑھیے یا نبی